مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر وہ ایک تو سفید داڑھی، پھر اوپر سے ضعیفی چہرہ بتا دیتا ہے کہ صاحب اولاد لوگ ہیں، تو ایسا رونا تو بنتا ہے۔ مصرعی قیامت ہے۔ عالم بھائی اجازت ہے میں تھوڑا سا مصائب کے حوالے سے، نہایت معروف نام کے مالک، وہ کون سا خوبصورت لہجہ ہے جو عالم بھٹی صاحب کو مولا نے نہیں دیا۔ تیسرا مصرع پڑھوں تو اس نوحے کے استقبال میں ہائے کر دینا۔ اکبر کے سر کو دیکھ کے، یہ بچے کو نیچے بٹھائیے گا، اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر سادات غیر سادات جہاں پہ بھی ہیں، مولا کا واسطہ، اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کر، بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی ماں۔ واہ واہ بھائی، واہ واہ بھائی، واہ واہ۔ فرما رہے ہیں حسین ساری رات نا کروٹیں بدل بدل کے اٹھتے تھے اور سوئے ہوئے اکبر کا منہ چومتے تھے۔ بزرگوں میں اصل ہی میں ڈردا اس وجہ تو ہاں شاید کوئی مومن انج نہ ہوئے کہ جان بوجھ کے نظر انداز کر دے وے۔ مضمون مشکل ہے، اور پھر یہ مضمون ایسا ہے جس کے لیے کوئی نہیں کہتا۔ خود اکبر کی ماں فرماتی ہیں کہ کسی جگہ پہ میرے اکبر کی شہادت پڑی جائے اور سننے والوں میں کوئی نہ روئے، تو اکبر کی ماں مستورات کے مجمع سے اس نہ رونے والے کا نام لے کے فرماتی ہیں تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا۔ ہائے کرنی ہے، یہ کیا بات ہے، یہ جوانی مولا ہر کسی کو نصیب کریں۔ یہ جوانی میں یہ آنسو تو کوئی دیکھے، یہ رخسار بھر گئے، یہ کتنا خوبصورت آنسو بہ رہا ہے میرے بھائی، یہ کتنا خوبصورت جوان رو رہا ہے حسین کے اکبر کو۔ یار تجھے کیا پتا میرے اکبر کی آواز کیسے آتی تھی، میرے اکبر کی داڑھی کیسی تھی، میرا اکبر چلتا کیسے تھا، میرا اکبر بولتا کیسے تھا۔ اجازت دیتے ہیں تو ایک شعر پڑھ لوں؟ قیامت ہے، خدا کی قسم قیامت ہے، زیادہ نہیں پڑھنا، اس کے بعد میں ایک روایت پڑھ کے ممبر چھوڑ دوں گا، لیکن قیامت ہے۔ عزت حسین کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، میں بالخصوص شاعری کے حوالے سے یہ مصائب کی کوئی بھی روایت ہو نظر سے گزرے میں باریک بینی سے دیکھتا ہوں۔ تکلیف ہوتی ہے، دل میں چھریاں چلتی ہیں، زندگی میں جتنی بار بابا حسنین اکبر کا یہ شعر دہرایا ہے، پتھر ہی کہہ سکتا ہوں ہے وہ بندہ جس کی ہائے نہیں نکلتی۔ بابا حسنین اکبر فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔ جو حسین کے اکبر کو نہیں رو سکتا وہ سر نیچے کر لے، پھر جو حسین کے جی کرا لکھ وریا کھاں کروڑ وریا کھاں سید میں نوکر جواں، قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر بیٹے کی۔ عالم بھائی تسی اندازہ لایا ہوئے کہ مومنین دا دل کتنا نازک ہے۔ میں شعر مکمل کیتا ہے تسی مومنین دی آواز نہ سنیے بزرگوں، ہاتھ میں لکھ واری پڑھتا ہوں۔ قضا کی آخری ہچکی، میں علمین کے درمیان میں کھڑا ہوں، جناب عباس کا پہرا ہے، یہ ایسے آوازیں نہ اٹھتی میں کبھی نہ پڑھتا۔ خدا بچوں کی زندگی کرے جناب لیاقت سمندوانا صاحب کی، کس نہج کے ذاکر ہیں، خدا کی قسم کس نہج کے ذاکر ہیں۔ اب اگر پلٹایا آپ نے صاحب اولاد لگتے ہیں، لیجئے جملہ قبول کریں، میری ماں تک جہاں آواز جا رہی ہے، میری بہنوں تک جہاں آواز جا رہی ہے، جن کی جھولیوں میں بیٹے ہیں نا، میں کہتا ہوں رات بستر پہ بھی وہ مائیں روئیں گی، وہ والد بزرگوار گریہ کریں گے حسین کے اکبر کو۔
جملہ لیا کے صاحب دے فرمائے کربلا دے واقعے تو 1 سال دے بعد اکبر دا قاتل سید سجاد دا مہمان بنیا، 1 رات دا قیام آئی۔ رضا صاحب آپ کے بھی 2 جوان بیٹے ہیں نا، میں آپ کی ہائے سننا چاہتا ہوں جناب علی اکبر کے ذکر پہ۔ لیاقت صاحب فرمائے 1 رات دے قیام دے بعد اکبر دا قاتل جس ویلے اگلی صبح واپس ونجن لگا، سید سجاد دروازے تے روکیا، اکبر دا قاتل تو مہمان آئے اسا میزبان آسے ہن تو ونجن لگا، 1 لمحے واسطے رک۔ فرمائے اکبر دا قاتل رکیا ہے، امام اندر تشریف لے کے آئے، عجیب منظر ویکھیا نے، اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے پانی دا پیالہ چائی کھڑی ہے، اما باہر اکبر دا قاتل رکیا ہے، اما تو سمن بلایا ہے، اما خیر آئی، تاریخ ادھیے میری سین دی ڈھا نکلی ہے، میری سین رو کے آکے سجاد میرے اکبر دا قاتل ویندا پی ہے، اس نو روک کے آکے اکبر دا قاتل ایک دکھی ماں پہ یادیے پہلے تحفہ قبول کر۔ سامعین میں ہائے سننی چاہنا، بابا جی میں ہر بندے دی ہائے سننی چاہنا، یا ہائے آوے یا ماتم دی آواز آوے، تاریخ دی مدینے دی زمین اس زلزلے آئے، میری سینڈ رو کیا کہ سجاد میرے اکبر، ہائے ہائے سجاد میرے اکبر دا قاتل جس ویلے پانی پی لوے نا، سجاد وط رک رک کے تے ٹھہر ٹھہر کے پوچھی اکبر دا قاتل، اکبر دی دکھی ماں پہ یادیے من جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا تا وط بھنی کیوں؟ ارے اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی، جی جی میرے مولا ان آوازوں کو قبول فرمائی۔ جی یہ جوان کے ہاتھ پکڑو، اس جوان کے ہاتھ پکڑو مولا کا واسطہ، اور تیری جوانی سلامت میرا بھائی بڑا حوصلہ، میرے بھائی بڑا حوصلہ، یہ مضمون ہے ہی مشکل عزت حسین کی قسم۔ 10 محرم کے دن کا سب سے مشکل وقت ہے اکبر کا لاشا، 10 محرم کے دن کا سب سے نازک مرحلہ ہے اکبر کی، یہ مصائب خان ذاکر بیٹھے ہیں، ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھئے گا سب سے نازک مرحلہ ہے اکبر کی برچھی۔ جس حسین نے ہر لاشا اٹھایا تھا نا، اکبر کے لاشے پہ اس کی بینائی ختم ہو گئی تھی، اس کی کمر ٹوٹ، یار کیا اچھا رو رہے ہو، کیا آواز اٹھ سی ہے خدا کی قسم حسین کے جوان بیٹے کے گریے پہ۔ سادات اب مجھے معاف کریں، اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یہ جتنے باپ بیٹھے ہو، بیٹا 10 منٹ کے لیے بھی موٹر سائیکل پہ باہر بازار جائے نا، تمہارا دل خدا کی قسم ہاتھ میں رہتا ہے، میرا بیٹا واپس نہیں آیا، اللہ کرے خیر سے ہو، خدا کرے جہاں ہے خیریت سے ہو، جلدی جلدی واپس آ جائے، میرا جوان بیٹا ہے، میری عمر بھر کی کمائی ہے، اب خود آ کے روکا ہے، اب جملہ وصول کرو۔ تاریخ کہتی ہے 17 بار اکبر کو بھیجا، 17 بار واپس بلایا، ہر بار بلا کے کہتے تھے اکبر میں نے داڑھی نہیں چومی، اکبر میں نے سینہ نہیں چوما، اکبر تو ان دعاؤں کا ثمر ہے جو روزہ رسول میں مانگتا تھا، اکبر واپس آ، بابا بوڑھا ہو گیا، او اکبر واپس آ، سینہ جی جی اکبر واپس آ، مجھ جی کرا یا سیدہ۔ وہ جوان کو سنبھالو مولا کا واسطہ، وہ اس جوان کو سنبھال، میرا بھائی بیٹھ کے مجھے تبرکاً ایک جملہ پڑھنا ہے، مصائب خان پیچھے میرے بیٹھے ہیں، ایک جملہ سننا۔ تاریخ کہتی ہے سار اٹھائیں وہ بزرگ احباب، مجھے ایک جملہ پڑھنے دینا، مجھے فقط برچھی تک پڑھنے دینا میرے بھائیوں، جن کی جوان اولاد ہے وہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کی آنکھیں، وہ آنسوؤں کی چمک مجھے یہاں نظر آ رہی ہے۔ انکل سر پہ قرآن رکھ کے بتائیے، سر پہ قرآن، پتہ بھی ہو باہر حالات اچھے نہیں ہیں، اور بیٹا کہے بابا میں نے باہر جانا ہے، اول تو جانے نہیں دیں گے، اور جانے دیں گے تو کس دل سے جانے دیں گے۔ تاریخ کہتی ہے 17ویں بار، میں بزرگوں تمہیں تمہارے جوان بیٹوں کی قسم دے رہا ہوں، اگر جملہ دل پہ لگے تمہاری ہائے کی آواز آنی چاہیے۔ تاریخ کہتی ہے 17ویں بار جوان زین سے نیچے اترا، بوڑھے باپ کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں پکڑا، بابا کیا اکبر کے نصیب میں شہادت نہیں ہے؟ اکبر اب امام بن کے وعدہ کر رہا ہوں، اب جا، اب بلاؤں گا نہیں۔ آپ رونا چاہتے ہیں، جملہ قبول کیجئے، جہاں یاد آئے میرے حق میں دعا کیجئے گا۔ عجیب فکر ہے آیت اللہ امینی کا، فرماتے ہیں اکبر کے دل میں درد اٹھا کہ اب باپ کی شفقت ایک طرف ہے اور حجت نے وعدہ کر دیا بابا بلائے گا نہیں، خدا کرے میری زندگی ختم ہو جائے عالم بھائی میں یہ جملہ نہ پڑھوں، اس جملے میں ایسی قیامت ہے۔ اب جوان کے دل میں درد اٹھا کہ اب امام نے وعدہ کیا بلائیں گے نہیں۔ تاریخ کہتی ہے اکبر گھوڑے کی جانب ایک قدم چلا،
دوسرا چلا, تیسرا, چوتھے قدم تک آواز نہیں آئی. جب چوتھے قدم تک بابا نے نہیں بلایا, تاریخ کہتی ہے جوان خود واپس پلٹا اور رو کے کہتا ہے بابا میں موت کی طرف جا تو رہا ہوں, لیکن بابا اگر مجھے 2 گھونٹ پانی مل جاتا. اور بابا کربلا میں گرمی بہت زیادہ ہے. اور بابا جی اب جی کرا بابا, یہ لوہے کی زرہ تیرے اکبر کے سینے کو چیر رہی ہے, بابا پانی پلا دو. اکبر اللہ کے حوالے. اکبر اب جا, میں بلاؤں گا نہیں. جو ماتم کی تیاری کر کے بیٹھے اسے دعوت دے رہا ہوں. ممکن یہ بچے کو سنبھالنے کے بڑے درد میں رو رہا ہے, خدا کی قسم ممکن ہے میں اس منٹ کے بعد ممبر چھوڑ جاؤں. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں سادات مجھے معاف کریں گے. اکبر زین پہ آ گیا, حسین زمین پہ کھڑا ہو گیا, زینب مصلے پہ آ گئی, فضہ خیمے کے دروازے پہ آ گئی. میدان میں جو کچھ, اپنے ہاتھوں کو آزاد کرو ماتم کے لیے, میں قیامت تمہاری جھولی میں اتار رہا ہوں. میدان میں جو کچھ ہو رہا تھا میرے بھائیوں, وہ فضہ دروازے سے کھڑے ہو کے زینب کو بتا رہی تھیں اما فضہ مجھے ذرا بتا تو صحیح میدان کی حالت کیسی ہے. زینب قیامت آنے والی ہے, تمہارا اکبر زین پہ سوار ہو گیا, نیچے حسین بھی کھڑا ہو گیا. اما اللہ کے حوالے. زینب اکبر کا گھوڑا چلنا شروع ہو گیا, پیچھے حسین کے قدم چلنا شروع ہو گئے. اما اللہ کے حوالے. زینب اکبر کا گھوڑا تیز ہو رہا ہے, پیچھے حسین کے قدم تیز ہو رہے ہیں. اما اللہ کے حوالے. اکبر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, غریب نے سر سے امامہ اتارا, امامہ اتار کے ٹوٹی ہوئی کمر سے باندھا. تڑپی فضہ, اما اب کیا ہوا ہے؟ زینب قیامت آ گئی ہے, تیرا اکبر فوجوں میں گر گیا, تیرا حسین منہ کے بل زمین پہ گر گیا. ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے یعقوب کو یوسف میں لانے والے. جی جی ماتم ماتم ماتم. ہر ہاتھ سینے پہ. ایک لمحہ فقط بھائی جان برچھی تک کی اجازت دیجئے گا, زندگی کا پتہ کوئی نہیں. میں بھری جوانی میں کہہ رہا ہوں خدا کرے مجھے موت آ جائے, میں حسین کے اکبر کی برچھی تک نہ پڑھوں. اگر ماحول بن گیا ہے میں مصائب پڑھتا نہیں ہوں, مجالس میں گواہ رہیے گا. اگر آج اکبر کی اماں کو منظور ہے نا, میرا یقین ہے اکبر کی دونوں مائیں اپنے اکبر کا پرسہ لینے کے لیے مستورات کے مجمع میں بیٹھی ہیں. میں معافی مانگ کے 1 منٹ اور لے رہا ہوں. میں نہیں, عالم بھائی جملہ سنیے لیجئے, میں نہیں بتاتا برچھی کیسے لگی, میں نہیں بتاتا, سارا مضمون چھوڑتا ہوں, نہیں بتاتا کہ حسین کا اکبر زین سے زمین پہ کیسے آیا, لیکن ایک جملہ پڑھوں گا. وہ نہ پڑھوں یہ جوان کا منہ زخمی ہو گیا. ایک جملہ میرا بھائی حوصلہ, ایک جملہ نہ پڑھوں تو میرا ضمیر راضی نہیں ہوتا. کرتا ہے ہائے. علامہ نکن فرماتے ہیں اکبر واحد شہید ہے جس نے زین چھوڑتے ہوئے کہا بابا ایک تو میرا آخری سلام, اور دوسرا بابا ہائے ہائے ہائے, او بابا میرا لاشا لینے میدان نہ آنا, یہاں رش زیادہ ہے. او میرا غریب بابا, او میرا تھکا ہوا بابا, او میرا پیاسا بابا, او میرا زخمی جی جی. بوڑھا باپ جوان کے لاشے پہ آ گیا, سارا مضمون چھوڑ دیا, سارا مضمون. بوڑھا باپ جوان کے, یہ قیامت ہے, یہ سب سے مشکل وقت ہے میرے بھائیوں. میں منبر چھوڑنے والا ہوں, اگر نیت ہے ماتم کی تو قضا نہیں ہوگی. اکبر بوڑھا باپ لاشے پہ آ گیا. اکبر بوڑھا باپ تجھے لینے کے لیے آ گیا. بابا میرے بھائیوں مجھے دیکھو, تمہیں مولا کا واسطہ مجھے دیکھو. بابا آپ آ گئے؟ اکبر نہ پوچھ, میں آ گیا. بابا میرا سلام. اکبر مجھے 2 ہاتھوں سے سلام کیوں نہیں کیا؟ بابا ایک ہاتھ سینے پہ ہے. اکبر سینے میں کیا ہے؟ بابا سینے میں برچھی کا پھل ہے. بابا مارنے والے نے کہا سنتے ہیں حسین بڑا صابر ہے, جوان بیٹے کے سینے سے برچھی تھکنا نہیں. میں قیامت پڑھنے لگا ہوں, اکبر کی برچھی سے زیادہ مشکل وقت نہیں ہے 10 محرم کے دن میں.
थकिएगा मत, अगर नीयत है तो कज़ा नहीं होगी। मातम की तैयारी करे हर बंदा मिंबर छोड़ने वाला हूँ। बाबा उसने कहा "या हुसैन, जवान बेटे के सीने से बर्छी निकाले तो मानू कितना साबिर है। अकबर निकालूं बर्छी? बाबा निकाल। आलिम भाई मेरी गवाही दीजिएगा, ये लफ्ज मिंबर पे या नहीं आया या बहुत कम आया है, जो लफ्ज अब पढ़ने लगा हूं इस जुमले में कयामत है। मुझे माफ करना, सर उठाओ और सर उठा के मुझे देखो ताकि तुम मंजर को समझो। आयतुल्लाह अमीनी फरमाते हुसैन ने कहा अकबर, अकबर तेरे बाबा को नजर नहीं आता, अकबर बीनाई खत्म है, अकबर जरा हाथ उठा के सीने पे तो रख, अकबर मैं तेरा जख्म देखूं। तारीख दियो जवान ने कलाई पकड़ के जख्म पे हाथ रखा, अली के लाल ने बरसी हिलाई, जवान लरस गया। सर से लेकर पांव तक मातम, सर पे मातम, जवान लरस गया। हुसैन ने कहा अकबर तड़पना नहीं है। अकबर इब्राहिम और इस्माइल देख रहे हैं। अकबर निकालू बर्छी? बाबा निकाल, अब इससे ज्यादा जल्दी हो सकती नहीं है। अली के लाल ने एक हाथ का जोर लगाया, जिसकी मातम की नीयत है सर उठाए, जो हाजात रहती है तलब करो, मैं कयामत आमेज मंजर पे मिंबर छोड़ रहा हूं। तारीख दी अली के लाल ने हिलाया, बर्छी नहीं निकली। अली के लाल ने दोनों हाथ मिलाए, बर्छी नहीं निकली। तू हुसैन का आजादार है, मुझे तेरा हाथ सर पे मातम के लिए चाहिए। दोनों हाथों का जोर लगाया, बर्छी नहीं निकली। हाथ कमर पे आए, जवान की पेशानी से जुल्फे हटाई, रोके फरमाते अकबर तेरा बाबा जोर लगाता है, अकबर तेरे सीने की बर्छी। अकबर बर्छी का फल नहीं निकलता। अकबर क्या करूं? और एक जवान बूढ़े बाप से कहता है बाबा अपना एक घुटना मेरे सीने पे रखो। और बाबा बर्छी में हाथ डालो। ज़हरा के लाल ने बिस्मिल्लाह व बिल्लाह वाला मिल्लत रसूलुल्लाह, और सिर्फ बर्छी नहीं अकबर का जिगर